ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں، ان دنوں میں روزہ رکھنے کا ثواب کتنا ہے؟ ان دنوں کی مخصوص عبادات کیا ہیں؟ کون سا عمل ان دنوں میں بندہ کرے گا اس کا ثواب زیادہ ہوگا؟ انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی، اور امید ہے اللہ پاک سے اس کا آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ پہلی چیز یہ کہ عشرہ ذی الحجہ کے جو روزے کے فضائل ہیں کہ ان دنوں میں روزہ رکھنے کا ثواب کتنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ عشرہ ذی الحجہ میں ایک دن کا روزہ وہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ یعنی جو بندہ ایک دن کا روزہ رکھتا ہے وہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ہر اس کی رات کی عبادت جو ہے وہ لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اور پھر جو 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ 1 سال پچھلے اور 1 سال آئندہ گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی 9 دن ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، 10واں دن تو نہیں رکھ سکتے، عید ہوتی ہے۔ تو جو بندہ 9 دن روزہ رکھے گا، 9 سال کے روزوں کا ثواب، اور 1 سال پچھلے اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف ہوں گے۔ اور یہ بڑی فضیلت والا عشرہ ہے۔ سورہ فجر میں والفجر ولیال عشر جو 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، بہت سارے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں۔ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا کہ ان دنوں میں جو نیک عمل کیا جاتا ہے، کوئی اور نیک عمل ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو کسی صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں، جہاد فی سبیل اللہ بھی ان ایام میں کیے گئے نیک عمل کے برابر نہیں ہو سکتا، سوائے اس کے کہ مجاہد اللہ کے راستے میں جائے، اپنا جان مال لے کر جائے اور واپس نہ آئے، مطلب شہید ہو جائے، تو شہید کا اجر زیادہ ہے، ورنہ اس کا بڑا ثواب۔ اب رہی کہ اس عشرے کی عبادت کیا ہے اور اس میں کیا کرنا چاہیے۔ ایک تو روزے کی بات ہوئی، پھر رات کو نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، تلاوت، ذکر، اذکار، اور خصوصاً تسبیح، تکبیر اور تحلیل۔ تکبیر اور تحلیل، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر واللہ الحمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ بازار میں جاتے تھے مدینہ منورہ کے، تو بہت زور زور سے پڑھا کرتے تھے۔ ان کی دیکھا دیکھی وہاں جو راہگیر اور ہوتے تھے وہ بھی پڑھتے تھے، وہ جو دکاندار ہوتے تھے وہ بھی پڑھتے تھے، وہاں جو گاہک آتے تھے وہ بھی پڑھتے تھے۔ تو وہ بازار ایک عجیب سا سما بن جاتا تھا، عجیب سی کیفیت ہوتی، اور چاروں طرف جو ہے تکبیر کی آواز، تحلیل کی آواز، کانوں میں رس گھولتی محسوس ہوتی تھی۔ اس لیے روزہ رکھیں اس میں، اور اس میں عبادت کریں، نماز پڑھیں، ذکر اذکار کریں، صدقہ کریں، اس کا ثواب بھی بہت ہے، اور کثرت سے اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کا ورد کریں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب۔